اولاد کے حقوق ہم سماعت فرما رہے تھے۔ 50 نمبر حق اولاد کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کبھی اولاد کو مارنے کی ضرورت پڑے تو منہ پر نہ مارے، جسم کے کسی اور حصے پر مار سکتا ہے، اور منہ پر مارنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور 51 نمبر حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر اوقات تہدید اور تخویف پر کانے رہے، یعنی صرف ڈرائے دھمکائے، غصے سے کام لے اور کوڑا کمچی ان کے پیش نظر رکھے کہ دل میں رعب باقی رہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے کہ اپنے رعب کو برقرار رکھے، ادب کے لیے ان کے سامنے کوڑا وغیرہ ڈنڈا وغیرہ سامنے رکھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر رعب باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انہیں تہدید اور تخویف کرتا رہے، ڈراتا رہے، دھمکاتا رہے کہ غلط کام پر، کسی بھی ناجائز کام پر، کسی بھی بے حیائی پر ان کی تہدید و تخویف کرتا رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 52 نمبر حق یہ ہے اولاد کا کہ زمانہ تعلیم میں کھیلنے کا وقت بھی کچھ عطا کرے کہ طبیعت نشاط پر باقی رہے، یعنی طبیعت کے اندر اگر نشاط باقی رہے، تر و تازگی باقی رہے، تو چاہیے کہ زمانہ طالب علمی کے اندر کچھ نہ کچھ وقت انہیں کھیلنے کے لیے بھی دیا جائے، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ آج کل کے بچوں کو صبح فجر کی نماز سے والدین اٹھاتے ہیں اسکول کی صرف تعلیم کے لیے اور اسی کی تیاری کے لیے، اور اسی ہی کی خالی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور سارا دن بچے اسکول پڑھنے کے بعد جیسے ہی گھر پہ آتے ہیں فوراً ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے، اور مغرب سے عشاء تک کے لیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوشن پر ہی رہتے ہیں، نہ کھیلنے کا وقت ہے، نہ دینی تعلیم کا وقت ہے، نہ کسی اور چیز کا وقت ہے۔ تو اس سے اولاد کے حقوق کی ہم حق تلفی کر رہے ہیں، اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس میں زیادتی کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز صحبت بد میں نہ بیٹھنے دے، کہ صحبت بد ایسی ہے کہ روایات کے اندر بھی ایسا ہے، اور بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ یار بد مار بد سے بدتر ہے، یعنی بری صحبت سانپ سے بھی بدتر ہے، اس لیے اپنی اولاد کو بری صحبت